رفقۂ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے قبل ہم نے میں نے ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس میں ہم نے نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے واضح طور پہ میں نے قرآنی آیتوں کا ریفرنس دے کے بتایا ہوں۔ 1 گھنٹے کے 1.25 گھنٹے کی تقریباً وہ ویڈیو ہے، اور اللہ کا کلمہ، اللہ کا جو کلام، جو قرآن ہے، جو توریت، انجیل، زبور اور قرآن جو اللہ نے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام پر نازل کیا، تو اللہ کے کلمے میں اور قول میں کیا فرق ہے وہ بھی میں نے واضح کیا کہ اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ کوئی کتاب، اس کے پہلے بھی جو 3 کتابیں آئی، توریت، انجیل، زبور اور یہ قرآن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی ہے۔ اس کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن جب کوئی اپنے زبان سے کہتا ہے، آیا وہ نبی ہو یا جس پر وحی نازل ہوتی، یا کوئی بعد والا کہ وہ نبی نہیں لیکن وہ رسول، وہ میں نے فرق بتایا، تو نبی تو بدلتا نہیں، بالکل ایز اٹ از، ویسا کا ویسا۔ جیسا میں بتایا، ایک اللہ کے کوئی جو حکم ہوتے ہیں، احکامات آتے ہیں، تو کون لاتا؟ جبریل امین۔ تو جبریل امین کیا ہے؟ فرشتے ہیں، اور فرشتے کی صفت جو ہے اللہ نے بتلا دیا کہ وہ کسی اللہ کے حکم میں تاخیر بھی نہیں کرتے، ڈیلے بھی نہیں کرتے، کر گزرتے، ایز اٹ از ویسا کرتے، کیونکہ فرشتوں میں نافرمانی کا انس ہی نہیں ہے، انسان میں ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے ساتھ میں، ہر انسان کے ساتھ میں ہمزاد ہے ایک جن جو ہم کو بہکاتا، وہ بھی میں نے پہلے اس میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی تھا۔ صحابہ نے پوچھا کہ پھر آپ کا کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو میں نے میرے ہمزاد کو، مطلب جن کو مسلم بنا دیا، اور ہم کو بھی مسلم بنانا ہے۔ وہ چیز اب اس کو ہم کنٹینیو کریں گے کہ جب ہم پر تو وہی نازل نہیں ہوتی، لیکن ہم کو کام کرنا ہے نبی والا کام۔ ہم نبی تو ہے نہیں، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، تو اب ہم جو کام کریں گے تو وہ ہم نبی والے کام کا طریقہ کار ہمارا کیا رہے گا، کیسا ہم اللہ کی پکڑ سے بچ کے کام کریں۔ اگر ہم اللہ کے جو کلمات ہے، اب جو ہم قول بتاتے ہیں لوگوں کو، چاہے درس قرآن دے، مطالعہ قرآن دے، یا بیان کرے آیتوں کے ریفرنسز دے کے، تو ہمارے قول میں اگر فرق آ گیا کہ اللہ کا جو کلمہ کچھ اور بیان کر رہا ہے، اللہ کی بات اللہ، اور ہم اس کو بدل دے رہے ہیں، تو پھر تو پکڑ ہو جائیں گی نا۔ تو ہمارے لیے اللہ کی جو وارننگ ہے، جو ایمان والا ہے خاص طور پہ، چاہے وہ عالم ہو، فاضل ہو، مفتی ہو، کتنے بھی بڑے مدرسے سے فارغ ہو، کتنی بھی بڑی جماعت سے جڑا ہوا ہو، کتنی اس کی یادداشت میموری پکی ہو، ہزاروں لاکھوں لوگ کتنے سنتے ہو، وہ چاہے وہ کسی ملک کا مالک ہو، جہاں کہیں جو بھی ہو، اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، اور لوگوں تک کہ جب وہ نبی والا کام کرتا ہے، تمام بندگان خدا تک اللہ کی بات پیش کر رہا ہے، وہ خصوصی طور پہ ایمان والوں پر، تو اس کا رد عمل جو ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے، اللہ کی کن کن وارننگ کا اس نے خیال رکھنا چاہیے۔ کچھ آیتیں لیں گے ہم، چند آیتیں، اور میں نے اس کے پہلے کہا تھا آپ سے کہ آپ بھی جب میرا یہ جو درس قرآن میں دیتا، یہ جو ویڈیو بناتا، تو وہ آپ اسلام 360 کر کے آپ کے اس میں لوڈ کر لیجئے موبائل میں، میں جو ریفرنس دیتا آیتوں کا، تو وہ بھی آپ کھول کے بیٹھیے سنتے وقت میں۔ اگر مجھ سے کہیں غلطی ہوئی تو بتائیے، آپ بعد میں مجھے کامنٹس کیجئے، میں آیت باقاعدہ بتاؤں گا، موبائل میں نکالوں گا، آپ بھی نکالیے، اس کو دیکھیے، باقاعدہ سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم اس چیز کو۔ جیسا سورہ ال عمران 3 کی 181، 3 کی 161، 161، سورہ ال عمران آیت نمبر 161، 161، کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ نکالیے آپ، بالکل 360 میں آپ کو دکھ جائے گا، 3 نکالیے، سورہ نمبر 3، اس کی آیت نمبر 161۔ اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِّيٍّ ان، دیکھیے لفظی ترجمہ ہے میرے پاس،
آپ بھی نکال سکتے، محترمہ بہن صاحبہ فرحت ہاشمی کا، آپ چاہے تو نظر صاحب کا ترجمہ نکالے، کتاب کھول کے بیٹھے، وہ جو قرآن جو ہے لفظی ترجمے کا، چاہے کسی بھی عالم کا آپ دیکھیں، لفظی ترجمے میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، اور نہیں ہے کسی نبی کے لیے، میں پورا پہلے پڑھ دیتا ہوں، اور نہیں ہے کسی نبی کے لیے کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ لے آئیں گا اس کی جو اس نے خیانت کی دن قیامت کے، پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، اور وہ نہ وہ ظلم کیے جائیں گے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، کیسی وارننگ دی ہم کو ایمان والوں کو۔ آیا کوئی عالم ہو، فاضل ہو، یا کتنی بھی بڑی جماعت سے جڑا ہو، سب کے لیے یہ آیت ہے، اور نہیں کسی نبی کے لیے کہ وہ خیانت کرے۔ اللہ صاف انداز میں فرما رہا ہے کہ اللہ کے کلمات، جیسا اللہ نے کہا، بدلے نہیں جاتے، جو قرآن میں ہے، جو پہلی کتابوں میں ہے، توریت انجیل زبور میں پیٹھ پیچھے ڈال کے انہوں نے گدھے سے کتابیں لادے تھے۔ آج بھی ہمارے پاس میں کتابیں لادی ہوئی ہیں قرآن کو چھوڑ کے۔ ہم اگر کسی کو بتائے کوئی بات کہ وہ قرآن کی آیت ہے نا، نہیں وہ فلانی کتاب میں ایسا ہے، وہ کتاب کا ریفرنس دیتا، ارے بھائی وہ سیکنڈ میں رہیں گی، فرسٹ تو قرآن کی آیت ہی رہیں گی نا۔ اور نہیں کسی نبی کے لیے کہ وہ خیانت کرے۔ اللہ تمام انبیاء اکرام کو کسی نبی سرٹیفائڈ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ جسٹیفائی کر رہا ہے، اور خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ اور نہیں کسی بھی نبی کے لیے، یعنی جس پر وحی نازل ہوتی، جو نبی ہوتے، تو کسی نبی کے لیے یہ نہیں کہ وہ خیانت کرے، یعنی اس پر کوئی وحی آئے اور وہ اس میں کم و بیشی کر دے، یا اس میں ترمیم کر دے، یا اس کو کچھ تبدیل کر دے۔ جیسے اس وقت میں ڈیمانڈ ہوتی تھی کافروں کی کہ بھائی بدل دو نا، تھوڑا اس میں چینج کر کے لائیے، تو وہ خیانت کرے۔ کسی نبی نے خیانت تو نہیں کی، تبدیلی تو نہیں کی، وہ ایک امانت تھی اللہ کے حکم کی، احکامات کی، ایز اٹ از لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، تمام بندگان خدا کے، جو قرآن کی شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کے کلمات بدلے نہیں جاتے، اللہ کا کلام بدلا نہیں جاتا، اور نہیں ہے کسی نبی کے لیے کہ وہ خیانت کرے، باوجود اس کے کہ جو لکھایا گیا تو وہ نبی کا قول تھا، اللہ کے کلمات اور نبی کا قول تھا۔ اور نبی کے ساتھ میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی ہمزاد تھا بہکانے کے لیے، لوگ کہتے تھے، تو اس کی بھی یہ بات ہے کہ ہمارے نبی نے آگے میں آئے تھے وہ بھی لوں گا آپ کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خیانت نہیں کی۔ اور جو کوئی خیانت کرے گا، مطلب کوئی نبی خیانت کرے گا یہ سمجھیں گے کیا؟ نبی کی تو جسٹیفائی کی اللہ نے کہ نبیوں نے تو کیے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کی کسی طرح کی خیانت، ایز اٹ از ویسی کی ویسے احکامات اللہ کے قرآن میں پیش کر دیا۔ اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ لے آئیں گا اس کی جو اس نے خیانت کی۔ جو بھی خیانت کرے گا قول میں، کہ قرآن میں تو عربی متن برابر تھا، لیکن قول کے ذریعے سے کچھ ایسی حدیثیں جو قرآن سے ٹکراتی ہے، قرآن سے حدیث کو نہیں سمجھے گا، حدیث سے قرآن کو سمجھے گا، یعنی بیس حدیث کو بنائے گا، سائنس سے قرآن کو سمجھے گا کہ سائنس میں ایسا ہے، تو یہ بزرگوں سے قرآن کو سمجھے گا کہ ہمارے بزرگ ایسا کرتے تھے نا، قرآن سے بزرگوں کی بات کو سمجھا جائے گا۔ تو جو کوئی خیانت کرے گا، اگر اللہ کی بات کو پھیرے گا، تحریف کرے گا، مطلب اللہ کے حکم کی، اللہ کی کسی بات کی، وہ لے آئیں گا، خیانت کرے گا وہ لے آئیں گا اس کی جو اس نے خیانت کی۔ وہ جو خیانت کی نا اس نے، تو وہ فرشتے باقاعدہ لکھ رہے ہیں خیانت کرنے والوں کو۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں بتایا نا کہ علماء حق بھی ہے، علماء سو بھی ہے۔ کوئی عالم ہے کتنا بھی بڑا ہے تو ہم یہ نہ سمجھے، قرآن سے جانچا جائے گا وہ کس حد تک کہ صحیح کہہ رہا ہے۔ وہ خیانت کرے گا وہ لے آئیں گا اس کی جو اس نے خیانت کی۔ وہ جو بھی خیانت کی ہے اس نے، تو روز آخرت میں ساری پکچر سامنے آئیں گی وہاں پر۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے نا، یہ میرے امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے ہجرت کر دی۔ عالم اب قرآن کی بات جو سمجھانا تھا، اللہ کی بات وہ نہیں سمجھایا، دوسری بات سمجھا دیا، جانے انجانے میں سمجھایا تو معاف، لیکن بات سمجھ میں آنے کے بعد میں بھی وہ چیز ہم اگر کسی کو سمجھاؤ تو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ قرآن میں ایسا ہے نا، تو نہیں وہ حدیث میں ہے نا، وہ بخاری کی حدیث ہے نا، مسلم کی حدیث ہے نا۔ ہاں مسلم بخاری کی زیادہ تر حدیثیں بالکل قرآن سے ہی میچ کھاتی، لیکن کچھ جو ہے ٹکرا جاتی۔
تو اس میں ہے قرآن سے ٹکرا دی تو ہم کیوں مانیں گے؟ اس کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا ہم کو. تو اس کے بعد میں بھی اگر مانتے ہو اس چیز کو تو پھر وہ روز آخرت میں سب پکچر پوری کھلیں گی نا. لے آئیں گا اس کا جو اس نے خیانت کی، وہ جو خیانت کی تو وہاں پوری بات سامنے آئیں گی کہ ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پہ رکھنے کے لیے کیا، بتایا تھا آپ کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ہی لکھا کے گئے، قرآن کے علاوہ کوئی کتاب لکھا کے نہیں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کی جو اس نے خیانت کی، دن قیامت کے پھر پورا پورا دیا جائے گا. پھر دن قیامت کے اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. کیا ہوگا؟ پکڑ میں آئے گا، دوزخ میں جائے گا. اس لیے تو آتا ہے نا حدیث میں، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے عالم دوزخ میں چلے جائیں گے. سب نہیں، کل محسوس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. قیامت کے دن پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. کسی طرح کی کوئی معافی وہاں پر یا کوئی کمپرمائز، یا فلانے کوئی عالم صاحب تھے یا فلانے کوئی مفتی صاحب تھے یا ان کا لڑکا تھا تو بھائی وہ جنت فردوس میں جانے والے، ان کا لڑکا ہے تو چلو اللہ عذاب کم دے دیں گا. بالکل ایسا نہیں، وہ نہیں چلے گا وہاں پر. ایک نبی کی اولاد کیوں نہیں ہوتا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا کیوں نہیں ہوتا؟ دوزخ میں جائیں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ابو طالب کیوں نہیں ہوتے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سافٹ کارنر تھے؟ دوزخ میں جائیں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بالکل یہ ایسی کتاب ہے، اس میں کوئی کانفیڈینشیل نہیں ہے اسلام کے معاملے میں. قرآن کھلی کتاب ہے ساری انسانوں کے لیے. ایک ایک چیز کلیئر ہے. نہیں ابھی مت بتانا، بعد میں بتانا، ابھی کیوں بتا دی. ہر چیز صاف انداز میں اللہ نے بتایا، ہم کو بھی بتانا پڑے گا. دن قیامت کے پھر پورا پورا دیا جائے گا، بدلہ پورا پورا دیا جائے گا اس کو. اگر جنت میں جاتا ہے تو بھی اس کو جنت کی خوشیاں ساری ملیں گی، میسر ہوں گی. اور اگر دوزخ میں جاتا، اگر خیانت کرتا یا خیانت نوٹنگ میں آیا کہ قرآن پر ایمان تھا لیکن لوگوں کو غلط بتایا، خیانت کی، تو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. ہر نفس کو یعنی ہر انسان کو، کوئی جانوروں کو نہیں. وہ جو ہم کو بتایا جاتا نا قرآن کی آیت کا ریفرنس دے کے کہ وہ قوم اللہ کے قاعدے سے ہٹی تو جانور بن گئے، کچھ سور بن گئے. ارے وہ سور کی صفت آ گئی، اس پر بھی میں نے لیا. جانور کی صفت آ گئی ان میں، بندر کی صفت. جیسا کریم سولڈ کیپ وہ ٹوپیاں بیچنے جاتا، وہ صفت آ جانا. وہ بندر تھوڑی بنے، بندر بن گئے، سور بن گیا اگر انسان تو بات ختم ہو گئی. جانور تھوڑی جنت اور دوزخ میں جائیں گے. وہ تو وہاں سوچیں گا بچ گیا میں سمجھتا تھا کہ مٹی میں مل جائیں گے، تو مٹی میں نہیں ملا، جانور ہی بنا دیا اللہ نے، بندر سور ہی بنا دیا، تو معاملہ جم گیا. دوزخ سے تو بچ گیا. لیکن ہم کو بتایا جاتا، وہ اصل میں آیت کا مطلب لیں گے ہم کہ اس کی صفت آ جانا. بندر کی صفت ہوتی نقل کرنا، سور کی صفت ہوتی کہ کاجو کشمش رکھ دو، نہیں کھائیں گا، وہ منہ مارے گا میلے پر ہی. تو یہ حلال چھوڑ کے حرام کو منہ مارنا. تو قیامت کے دن بدلہ پورا دیا جائے گا ہر نفس کو. آیا وہ ایمان والا ہو یا ایمان نہ لینے والا ہو. یہاں پر جو ایمان والا ہے، جو قرآن کی بات پیش کرے گا، اس کو نوٹیفائڈ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. اس پر تنقید یعنی اس پر اللہ تعالیٰ اس کو وارننگ دے رہا ہے، ہر ایمان والے کو، جس میں خود بھی شامل ہوں. یہ وارننگ میرے لیے بھی ہے. آخری دم تک کے، آخری لمحے تک کے ہم کو ہمارے ایمان کو سنبھال کے رکھنا ہے. شیطان چاروں طرف سے چپکا ہوا ہے، اور سیدھے راستے پر تو پہلے بیٹھتا، سیدھے راستے سے بہکاتا. ہر نفس کو جو اس نے کمایا، یعنی جو بھی کمایا، کیا کمایا؟ یہاں پر کمایا دنیا کے لیے، بڑی بڑی کتابیں لکھ دیے، اس کے پیسے کمایا، اور کچھ پیسہ کمایا، غلط باتیں چلا دی. دنیا کی کمائی آتا نا قرآن میں، دنیا کی کمائی تو کچھ کر لے، لیکن روز آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں رہے گا. جو بھی کمایا اس نے گناہ، تو وہاں اس کا بدلہ دیا جائے گا پورا پورا. اس نے کمایا، اور وہ نہ وہ ظلم کیے جائیں گے، جتنا کرا اتنے بدلہ دیا جائے گا. کسی طرح کا زیادہ ظلم اور زیادتی اللہ نہیں کرے گا. یہ چیز اللہ نے بتایا. پھر آپ نکالیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش کرتے تھے تو وہ جو ایمان نہیں لاتے تھے، کیونکہ ان کے مزاج تو الگ تھے نا، ہٹکے تھے نا، تو ان کو کچھ عجیب لگتا تھا. باوجود اس کے کہ وہ پہلے کی کتابوں کے ایمان والے کہلاتے تھے،
کہ بھئی ہم پر تو کتابیں نازل ہوئی ہمارے انبیاء اکرام پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات پیش کرتے تھے قرآن کی بات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں کوئی نئے دین نہیں لایا، میں تو وہی دین لایا جو تمہارے انبیاء اکرام کا تھا، اللہ کا دین وہی دین لایا میں نے۔ ان کو ایسا لگتا تھا کہ کیسی بات کر رہے، جب بات کر رہے، تو وہ کیا چاہتے تھے کہ اس میں کچھ چینج کر دو، اس کے علاوہ کوئی کتاب لا دو، اسے طرح طرح کے مرحلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہکانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو سورہ یونس نکالیے آپ، اس کی آیت نمبر 15، 10واں سورہ ہے، 10 کی 15 نکالیے، 10 کی 15 دیکھیے فوراً نکل کے، اس میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، میں نکال رہا ہوں 10 کی 15، دیکھیے آگے 10 کی 15، آپ موبائل رکھیں گے ساری بات سمجھ میں آئیں گی، آپ کے لفظی ترجمہ دکھیں گا آپ کو ورڈ ٹو ورڈ۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر آیت ہماری واضح، کہتے ہیں وہ جو نہیں وہ امید رکھتے ہماری ملاقات کی، لے آؤ قرآن علاوہ اس کے، یا بدل دو اسے، کہہ دیجئے نہیں ہے میرے لیے کہ میں بدل دوں اسے اپنی طرف سے، نہیں میں پیروی کرتا مگر اس کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف۔ دیکھیے آج جو معاملہ اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہو رہی ہے، تو وہ اللہ بتلا رہا ہے وہاں پر اس وقت کی سچویشن۔ آج بھی ہمارے سے کہا جاتا، نبی والا ہم کام کر رہے ہیں نا، ارے بھائی فلاں کتاب میں تو ایسا ہے، ارے اس کو دیکھیے نا، اس کو تھوڑا ایڈجسٹ کرو نا، یہ تو آپ بہت ہی ہارڈ بتا دے رہے معاملہ، یہ تو ایسا بتلا دے رہے آپ کے بس دوزخ میں جائیں گے تو نکلیں گے نہیں۔ قرآن میں 20-22 آیت ہے کہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ، جنت کا ہضم ہوتا میٹھا میٹھا، کہ جنت میں ہم کوئی بولے کہ نکل جائیں گے، نہیں یار 20-22 آیت میں ہے نا، تو دوزخ میں بھی تو ہے خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہیں وہاں نکل جائیں گے، چانس مارنے کے کام۔ پھر کیوں نکلیں گے؟ قرآن میں ہے کہ کہیں پر نکل جائیں گے؟ قرآن میں تو ہے عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، نہیں وہ حدیث میں ہے نا نکل جائیں گے، آپ تو سب نکال لیں گے۔ جس کا عالم ہے لڑکا، کسی پیڑھی میں ایک عالم حافظ بنا تو وہ 7 پیڑھی اس کے 300 لوگ چلے جائیں گے پیڑھی کے جنت میں۔ یہ سب فارمولے بنا کے رکھے، کسی کا معصوم بچہ مر گیا چھوٹا تو وہ اپنے ماں باپ کو جنت میں نہیں جائیں گا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گا، اے اللہ پہلے میرے ماں باپ کو ڈال، اٹھتے بعد میں جاؤں گا میں۔ یہ ساری پکچر بنا کے رکھے انہوں نے، جب پڑھی جاتی ہے ان پر آیت ہماری، جبکہ وہ دوزخ میں سے نہیں نکلیں گے، تو یہ کس کا عقیدہ تھا؟ یہ تو یہود و نصارہ کا عقیدہ تھا بھائی۔ اور آیت موجود ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 80 اور سورہ ال عمران آیت نمبر 24 میں اللہ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ یہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہم کو نہیں چھوئیں گی مگر گنتی کے چند دن، یعنی کچھ دن رہیں گے۔ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے، وعدہ لے رکھا ہے، یا اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم بھی نہیں جانتے؟ یعنی ان کے اس غلط عقیدے کو دوزخ میں جائیں گے نکل جائیں گے کو اللہ نے کنڈم کیا، ریجیکٹ کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی موجود ہے کہ بنی اسرائیل جس دن میں گھسی میری امت بھی گھسیں گی اور ان سے زیادہ گھسیں گی۔ اتنی چیز بتلا دینے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی موجود ہے، آیت بھی موجود ہے، پھر بھی ہم گھستے کے دوزخ میں جائیں گے نکل جائیں گے، چانس مارنے کا کام۔ اور یہ کون بتاتا؟ علماء کی اکثریت، اور اس کی حدیث بتاتے ہیں ہم کو کہ حدیث ہے نا۔ اب قرآن پہ ایمان ہے ہمارا کہ حدیث پہ ایمان ہے؟ حدیث پر تو میرا بھی ایمان ہے، لیکن جو حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرائیں گی تو اس پر کیسا میں ایمان رکھوں؟ ہم کو نکلنا پڑے گا ان صورتوں سے، مطلب وہی ہو جائے گا کہ بنی اسرائیل جس دن میں گھسی ہم بھی گھس گئے مطلب۔ اور وہاں روز آخرت میں آپ سے سم کریں گے، یہ کہیں گے پھر یہ میرے امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے ہجرت کر دی تھی، اللہ حفاظت کرے۔ اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر آیت ہماری، اللہ فرما رہا ہے کہ جب ہماری آیت پڑھی جاتی ہے ان پر آیت ہماری واضح یعنی کلیئر صاف واضح انداز سے، جو بالکل واضح نصیحت دیتی، جو صرف جو آیتیں واضح نصیحت دیتی، واضح انسٹرکشن دیتی، واضح ہدایت دیتی، کلیئر ہدایت دیتی، واضح کہتے ہیں وہ جو نہیں وہ امید رکھتے ہیں ہماری ملاقات کی۔ وہ جو امید نہیں رکھتے نا کہ مر جائیں گے تو مر کے بعد میں وہ کیا ہے، ملاقات کی تو امید نہیں، مر کے کیا ہو جائیں گا، مٹی ہو جائیں گے۔ ان کو ملاقات کی امید ہی کہاں ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی وہاں پر۔ دوزخ کا جنت کے جو روز آخرت کا جو سارا معاملہ ہوگا، تو وہ جو
نہیں وہ امید رکھتے ہماری ملاقات کی، مطلب کیسی؟ شک والے۔ میں نے خود ایمان والوں کو سنا بھائی، اگر ہم جنت دوزخ کی بات کریں بھائی ایسا ایسا کرو تو کس نے دیکھا؟ جانے انجانے میں بول دے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سوچ سمجھ کے بولتا ہے کہ کس نے دیکھا، وہ خطرناک معاملہ ہے کہ مر کے مٹی ہو جائیں گے۔ کس نے دیکھا تو گیا ایمان، جس نے دیکھا نہیں ایسا ہی ہوگا۔ غیب کا ایمان ہونا چاہیے ہمارا کہ وہاں ہونا ہے جنت دوزخ کا فیصلہ، ہماری وراثت اچھے کام کرے تو جنت ملنا ہے، اور اگر نہیں کی ہم نے اللہ قاعدے کے مطابق زندگی بسر نہیں کیے تو پھر دوزخ ملنا ہے ہمیشہ کی۔ وہ جو نہیں وہ امید رکھتے، امید نہیں ہے ان کو، کنفیوژن ہے، شک میں جو پڑے ہوئے ہیں، امید رکھتے ہماری ملاقات کی، یعنی اللہ کی ملاقات کی، لے آؤ قرآن علاوہ اس کے۔ تو کیا کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لاؤ نا، جو نازل ہو رہا آپ پر وہی، تو وہ ان کو ہضم نہیں ہوتی تھی۔ ایسا کیسا؟ کئی چیزیں ان کو ہضم، تو اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لاؤ۔ اقرا کے معنی کیا رہتے؟ پڑھنا۔ اصل میں الکتاب لوح محفوظ میں اللہ کی، اس کے الگ الگ صفات کے طور پر اس کے نام دیے، توریت، انجیل، زبور، کوئی کتاب کو قانون بتایا گیا، اس کو پڑھنا، تو وہ توریت انجیل بھی پڑھی بھی جاتی تھی، قانون بھی تھے، قرآن بھی قانون ہے۔ تو یہ جو قرآن پیش کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا کہتے ہیں؟ لے آؤ قرآن اس کے علاوہ، یہ جو آپ قرآن پیش کر رہے ہیں نا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا لا لو نا۔ وہ ان کو ہضم نہیں ہوتا تھا، آج بھی کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا یہ۔ یار دیکھو نا قرآن میں ہے کیا؟ ارے بھائی نہیں ہوئی نا طلاق، نہیں وہ عالم صاحب بولے نا ہو گئی نا، دیکھو کہاں پر ہوں گا، آپ ڈھونڈو اس کو، ہو گئی طلاق۔ کئی معاملے پر، کئی نہیں کچھ معاملے پر ایسے بالکل یہ ہے۔ تو لے آؤ قرآن علاوہ اس کے، جو وہی آپ سے پر نازل ہوتی تھی اس کے علاوہ کرتے تھے۔ ہم بھی اگر قرآن کی کوئی آیت پیش کریں تو اس کے علاوہ والی بات ہمارے سامنے پیش کرتے کہ عورت کا پردہ، تو وہ مولانا کی پردہ پڑھ لو نا، وہ فلانا کتابچہ پڑھ لو نا، اب وہ اس کے اندر، ارے پڑھنے میں سیکنڈ میں پڑھیں گے ہم، میں تو پڑھ بھی لیتا، کئی کتابچے پڑھا، لیکن قرآن سے ٹکرائیں گے تو کیسا مانیں گے؟ لیکن ان کا تو سوال یہ رہتا نا کہ یہ جو آیت ہے اس سے ہم کیسا نکل جائے کہ کسی عالم صاحب کی کوئی کتاب مل جائے تاکہ اس میں کچھ ان کی سہولت مل جائے، ان کو کلاس مل جائے، کوئی سہولت مل گئی تو ٹھیک ہے چلتا نا۔ ہاں ایسا لیتے آتا نا گھر بنانے کے لیے بینک سے پیسہ، کوئی عالم بول دے گا وہ بینک چلتا، بینک کا فلانا چلتا، کچھ نہ کچھ چلانے کی کوشش کرتے۔ تو اس وقت میں بھی آپ سے کہتے تھے کہ لے آؤ قرآن علاوہ اس کے، یا بدل دو اسے۔ اگر نہیں لا سکتے مطلب یہ ہو گیا کہ اس کے علاوہ لاؤ، مطلب کہ سمجھیے آپ اس آیت کی گہرائی کہ اللہ کو وہ وقت کا نبی یہ بولے کہ اللہ یہ کچھ تال میل بیٹھ نہیں رہا نا، تیرے بندے اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، کچھ تھوڑا چینج کر دینا، اس میں تھوڑا ہلکا کمپرومائز کر کے ان کے لیے کچھ آیت کو تال میل فٹ کر کے دے دینا۔ تو اس لیے میں نے پہلے درس میں بھی ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کی ڈائریکشن میں نبی کو چلنا ہے، اور وقت کے نبی آپ وسلم بھی چلے، نبی کی ڈائریکشن میں اللہ تھوڑی چلے گا۔ اس لیے میں پچھلے اس میں بتایا کہ کوئی پوچھنے آیا کوئی شخص سے، تو آپ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے کل بتاتا نا میں، تو آیت ہی نازل نہیں ہوئی، آپ وسلم گھبرا گئے کہ نبوت تو نہیں چلے گی۔ پھر آیت آئی کہ جب بھی آپ کسی سے کہیں تو انشاءاللہ کہنا، کیونکہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے سوچے تو اللہ بھیج ہی دے گا اس ضمن میں آیت۔ انشاءاللہ بول اللہ چاہیں گا تو، کہ بھائی آپ نے ایک چیز لائے، اللہ چاہیں گا آیت آئیں گی تو بتاؤں گا میں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ہماری ملاقات کی لے آؤ قرآن علاوہ اس کے، یا بدل دو اسے، یا تو وہ لا لو اللہ کے پاس سے اس کے اگینسٹ میں کوئی دوسری چیز، یا پھر اس کو بدل دو، تحریف کر دو اس میں۔ تو کسی نبی نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی تحریف نہیں کی ہے، کوئی خیانت نہیں کی ہے، لیکن جو دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا، جو عالم بنے بیٹھے ہیں نا، تو علماء کی اکثریت نے قرآن کی آیتوں کی تحریف کر دی۔ اگر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہاں کہاں گڑبڑ ہوئی، اور جانے انجانے میں نہیں، جان بوجھ کے، اس لیے کہ جماعت کا پیٹرن ایسا چلے آ رہا تھا شروع سے، تو وہ کیسا چینج کرے گا بھائی؟ جماعت سے اتنے جڑے ہوئے لوگ ہیں تو کٹ ہو جائیں گے جماعت سے۔ تو یہ یا بدل دو اسے۔ کیا کہتے تھے کہ دوسرا قرآن لاؤ، یا تو اللہ کو ایسا بول دے وہ نبی کہ بھائی اس کو تھوڑا بہت چینج کر کے بھیج دو، یا پھر خود ہی بدل دے۔ تو
تو اللہ نے کیا بتایا پھر؟ قل، کہہ دیجئے. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کہہ دیجئے نہیں ہے میرے لیے کہ میں بدل دوں اسے. دیکھیے کہ قرآن کو بدلنے کا حق مجھے نہیں ہے میرے لیے کہ میں بدل دوں اسے. مطلب یہ قرآن کی کسی ایک آیت میں ایک شبد، ایک لفظ بھی نہیں بدل سکتے، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لیا. باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے وہ قول نکلتا تھا، تو بدلنے کے لیے اللہ نے منع فرمایا کہ ایسا کہہ دیجئے کہ نہیں ہے میرے لیے کہ میں بدل دوں اسے اپنی طرف سے، خود اپنی طرف سے، کہ میں خود بذات خود اس کو بدل دوں، ایسا میرے لیے نہیں ہے. نہیں میں پیروی کرتا. کیا فرمایا پھر؟ کہ نہیں میں پیروی کرتا مگر اس کی جو وحی کی جاتی ہے، کہ میں جو پیروی کرتا کسی کی پیروی نہیں کرتا. جیسے اس آیت کو سمجھیں گے، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ. پہلے ساری چیز کلین کرتا اللہ کہ نہیں ہے کوئی ایسا، میں پیروی کرتا. تو یہ مت سمجھنا آپ نے، آیتوں کو بھی سمجھنا پڑتا کہ نہیں میں پیروی کرتا. ارے آپ سے سمجھنے کو اللہ نے بولنا کہ وہ پیروی نہیں کرتے، مطلب اللہ کی بھی نعوذ باللہ پیروی نہیں کرتے کیا؟ نہیں میں پیروی کرتا مگر اس کی جو وحی کی جاتی ہے، جو وحی کی جاتی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کرتے تھے اور وہی لوگوں تک کے پہنچاتے تھے. الیہ، میری طرف. کس کی طرف؟ میری طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی کی جاتی تھی اس کی پیروی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک، اب یہاں بھی سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی جائیں گی اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کرتے تھے. پہلے کے انبیاء اکرام پر بھی جو وحی ان پر کی جاتی تھی اس کی پیروی کرتے تھے. وحی جو آتی نا، ایک وحی یہ ہوتی کہ جو انبیاء اکرام پر کسی نبی پر نازل ہوتی، وہ سارے انسانوں تک کے پہنچانے کی ذمہ داری اس وقت کے اس نبی پر ہوتی. اور ایک وحی وہ ہوتی کہ جو پرٹیکولر جس پر آتی صرف اس پر آتی، انسانیت تک کے پہنچانے کی ذمہ داری نہیں ہوتی. جیسا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو انسٹرکشن اللہ نے دیا تھا تو وہ بھی تو وہی تھی نا. تو کیا کوئی عورت نبی ہوتی کیا؟ لیکن وہی آتا اس میں قرآن میں، وہ کوئی نبی وغیرہ نہیں تھی. ان کے خود کے لیے کیسا وہ چلے، کیا کرے. جو ان کے ساتھ میں وہ عیسیٰ السلام کا واقعہ ہوتا کہ آپ چلے جاؤ وہاں پر جھاڑیوں میں، تو وہ پرٹیکولر ان کے لیے تھی. اور نبی کے لیے خود کے لیے بھی ہوتی ہے، لوگوں تک کے پہنچانے کی ذمہ داری ہوتی. تو اس کی جو وحی کی جاتی میری طرف، بے شک میں ڈرتا ہوں. پھر کیا آیا آگے کہ بے شک میں ڈرتا ہوں. یعنی دیکھیے کیسا وزن آ رہا ہے بات میں کہ بے شک میں ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کی میں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہنے لگا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیے، یہ بات لکھا بھی دیے جو قرآن کی شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے. بے شک میں ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کی میں نے اپنے رب کی عذاب سے بڑے دن کے. اگر میں نے نافرمانی کی تو بڑے دن کا جو عذاب ہے نا روز آخرت میں، اس میں گھیر لیا جاؤں گا. اس طرح سے کہنے کا کہا، ایسے ڈرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو برابر چلے، کوئی خیانت نہیں کی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، ایز پیش کر دیے. ہم کتنی خیانت کر رہے ہیں، کہاں خیانت کر رہے ہیں، اس پر بھی غور و تدبر کرنا چاہیے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر کوئی دوسرے کوئی بڑے دگگج انسان، کوئی عالم فاضل، کوئی مربی وہ کرتے تو بھی ہمارے خیال میں آنا، تنقید کرنا ان کو کہ نہیں عالم صاحب یہاں آیت میں ایسا ہے نا، تاکہ وہ اپنے کو درست کر دے یا پھر وہ درست ہو جائے. ہونا تو ہوں گے، منوانا ہمارے ذمہ نہیں. تو یہ چیزوں کو ہم کو سمجھنا پڑے گا. پھر اس کے بعد میں ہم لیں گے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 74-75 لیجیے آپ. 17 نمبر کا سورہ نکالیے آپ. اس میں کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ لیجیے نا ایک ایک آیت، ایک ایک چیز واضح ہوگی آپ کے سامنے، کلیئر ہوگا. 17 نمبر کا سورہ، 17 کی 74-75 آیت نمبر. یہ اسلام 360 تو ایسا ہے کہ بس اتنی سہولت ہے ہم کو کہ بالکل آیت سامنے آ جاتی، ڈھونڈنا ہی نہیں پڑتا کہ کہاں قرآن نکالیں گے اس میں ڈھونڈیں گے ہم. ڈائریکٹ آپ کلک کرو، آ گئی. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ولولا، دیکھیے آپ لفظی ترجمہ دیکھیے آپ، کلیئر ہوں گا آپ کو. اور اگر نہ ہوتا یہ کہ ہم ثابت قدم رکھتے آپ کو، میں پورا پڑھ رہا ہوں.
اور اگر نہ ہوتا یہ کہ ہم ثابت قدم رکھتے آپ کو، البتہ تحقیق قریب تھے آپ کے آپ جھک جاتے طرف ان کے کچھ تھوڑا سا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اسی لیے ہم جو بتاتے ہیں نا کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ہم ہمیشہ ہدایت کی دعا کریں۔ ہماری کوئی طاقت نہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ میں حمزاد ہے باقاعدہ چپکا ہوا ہم کو بہکانے کے لیے۔ نبی کے ساتھ میں بھی تھا، اللہ بتا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اگر نہ ہوتا یہ کہ ہم ثابت قدم رکھتے آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، البتہ تحقیق قریب تھے کہ آپ جھک جاتے، کہ قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھک جاتے ان کی طرف، کہ وہ جو بدلنے کا کہہ رہے تھے نا، کم سے کم قرآن دوسرا لاؤ یہ نہیں بولتے تو ان کی بات میں کچھ کمپرمائز کرتے۔ تو حدیثوں میں آتا کہ اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پر جمے ہوئے تھے اللہ کی بات پر، کہ وہ کہتے تھے کہ آپ بولو نا، کون سی جو لڑکی پسند ہے آپ کی اس سے نکاح کر دیتے، کتنا پیسہ ہونا، کتنا مال ہو، اسباب ہونا، تو وہ دیتے آپ کو، لیکن اس میں کچھ چینج کر دو نا، کچھ تھوڑا کمپرمائز کر دو نا، اس میں جو قرآن ہے آپ کا تھوڑا تو تال میل ملا دو ہمارا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں آتا کہ ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج بھی اگر دے دیا آپ نے تو بھی میں اس میں خیانت نہیں کروں گا، جیسا اللہ نازل کر رہا ہے مجھ پر میں ویسا کا ویسا لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ البتہ تحقیق قریب تھے آپ کہ آپ جھک جاتے طرف ان کے کچھ تھوڑا سا۔ اگر اللہ آپ سے کو ثابت قدم نہیں رکھتا تو آپ سے جھک جاتے تھوڑا، اس طرح سے اللہ بتا رہا ہے۔ اور یہی آیت یوسف علیہ السلام کے لیے آتی جو اسی ٹائپ کا، کہ وہ جو زلیخا پر عاشق ہوئی تھی، وہ بادشاہ کی بیوی، وہاں بھی ان کے الفاظ یہی آتے کہ اللہ تو نے مجھے ثابت قدم رکھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا آیت میں بھی، یہ نہیں کہ میں یہ، کیونکہ یہ چیز سمجھیے آپ، حمزاد ان کے ساتھ میں بھی تھا، حمزاد آپ وسلم کے ساتھ میں بھی تھا، ہمارے ساتھ میں بھی، عالم اور فاضل سب کے ساتھ میں ہے۔ حمزاد جو جن ہے ہمارے ساتھ میں، ہر انسان کے ساتھ میں، ایمان والے کے بھی ساتھ میں ہے۔ تو وہاں یہ چیز بتا رہے اللہ کہ اگر نہ ہوتا یہ کہ ہم یعنی اللہ ثابت قدم رکھتے آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، البتہ تحقیق قریب تھے کہ آپ جھک جاتے طرف ان کے کچھ تھوڑا سا، جیسا لغزش یونس علیہ السلام سے ہوئی تھی، قوم سن نہیں رہی تھی، چڑ آ گئی ان کو، سن نہیں رہی، چلے گئے چھوڑ کے ان کو، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ وہ پورا واقعہ ہے، کشتی میں بیٹھے اللہ سے معافی مانگی، کیوں کہ ہجرت کا حکم نہیں آیا تھا، قوم نے ان کو وہاں سے یہ نہیں کیا تھا کہ وہ نکل جاؤ، جان کے دشمن بھی نہیں ہوئے تھے، نہ اللہ کا حکم آیا تھا کوئی آیت آئی تھی، لیکن قوم سن نہیں رہی بیزارگی سے۔ جیسا آج کہ کوئی اگر سمجھا قرآن کی بات اور اس کے گھر کے لوگ ہی نہیں سن رہے تو پریشان ہو کے پھر کیا، میری سنتے نہیں، سارے لوگ میرا درد سنتے ہیں، گھر کے لوگ ہی نہیں سنتے، تو چڑ کے گھر ہی چھوڑ دینا، فیملی کو چھوڑ دے رہے حضرت چڑ کے، اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ جب تک کہ قرآن کی بات بالکل ان کے سامنے پیش کرنا، جب تک کہ ان کے گھر سے اپنے کو ہکالتے نہیں، چاہے بیٹا رہے یا کوئی بھی ہو، گھر سے ہکالیں گے کہ نکل جاؤ بڑے میاں یہاں سے، تب نکلنا، تب تک کہ جمے رہنا برابر، کوئی ضرورت نہیں نکلنے کی، دعوت پہنچاتے رہنا، نہ گھر سے نکلے، نہ محلے سے نکلے، نہ مسجد سے نکلے، قرآن کی بات پیش کرے، مسجد میں پیش کرے، مسجد والوں کو پیش کرے، بعد میں پیش کرے، ان کو نکالنے کا تو نکالے نا مسجد سے، نہ آنے دینا مسجد میں ہم کو، جب منع کریں گے مسجد میں مت آؤ بھائی آپ، تو نہیں جائیں گے، پھر گھر میں نماز پڑھیں گے، کسی مسجد میں کسی نے آنے نہیں دیا تو ہم کو ثواب مل جائے گا، ویسی بغیر پھوڑے کے پھوڑا پھوڑ جائے گا، جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ ان چیزوں کو سمجھنا پڑے گا، اور اگر نہ ہوتا یہ کہ ہم ثابت قدم رکھتے آپ کو، البتہ تحقیق قریب تھے کہ آپ جھک جاتے طرف ان کے کچھ تھوڑا، یہاں پہ یہ تو دیکھیے اللہ نے ثابت قدم رکھا۔ پھر سورہ الحاقہ 69 کی 44 سے نکالیے 69، سورہ 69 الحاقہ نکالیے جلدی، 69 کی آیت نمبر 44 دیکھیے اس میں کیا ہے، نکالے، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کیسا سرٹیفائڈ کر رہا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت کی داد دینا چاہیے. اللہ نے نوٹیفیکیشن دیا اور یہ ہمارے لیے وارننگ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہکے نہیں, خیانت نہیں کیے, کوئی چیز گھڑے نہیں, ہمارے لیے وارننگ ہے. کیسا ان کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا کہ جان کے دشمن ہو گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑا. حدیث میں آتا کیسے کیسے معاملات, اوجڑی ڈال دے رہے, کچرے ڈال دے رہے, جو بھی آتا معاملہ سب اس پر غور کیجیے, کیسی کیسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. اب اس میں جو آیا, اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے, سورہ 69 سورہ الحاقہ آیت نمبر 44, 45 اور 46 لیں گے انشاءاللہ. اور اگر وہ گھڑ لیتا ہم پر بعض باتیں, کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, کہ اگر وہ گھڑ لیتا ہم پر بعض باتیں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ پکڑ لیتے ہم اسے دائیں ہاتھ سے. علماء حضرات نے بھی اس کا ترجمہ کیا کہ اگر ایسا ہوتا تو ہم اسے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتا. اگر وہ کوئی بناوٹی بات پیش کر دیتے تو اللہ دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتا, مطلب ان کا دائیں ہاتھ پکڑ لیتا. ایسا کیوں علماء حضرات نے اس کا ترجمہ, یا اللہ نے جو بتایا کہ دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتا. پھر آیت نمبر 44 پڑھے, 45 پڑھے, 46, 46, پھر البتہ کاٹ دیتے ہم, یعنی اللہ اس کی جو رگ جان ہے, یعنی جان ہوتی نا ہماری, رگ گردن کی جان رگ, پھر البتہ کاٹ دیتے ہم اس کی جو رگ جان ہے. کتنی خطرناک وارننگ ہم کو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جسٹیفائی کر رہا ہے کہ ہمارے نبی نے کوئی خیانت نہیں کی, باوجود اس کے کہ جیسا تم لوگ قول پیش کرتے اپنے زبان سے اور اپنے منہ سے, تو اسی طرح زبان اور منہ سے ہمارے نبی نے بھی قول پیش کیا, کیونکہ کلمات اللہ کے تھے جو قرآن میں آیا, نبی نے ایز اٹ از ویسا لکھا دیا. ہر نبی نے وقت کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی. لیکن یہ کیا بات ہے کہ اتنی خطرناک وارننگ کے بعد میں بھی آپ آیتوں کی تعریف کرتے. پھر البتہ کاٹ دیتے ہم اس کی رگے جان کو. کیسا ہے کہ اللہ رگے جان کو کاٹ دیتا. اتنی خطرناک وارننگ آج ہمارے لیے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت بھی اس میں یہ کر دی, ایڈ کرے قرآن میں. یہ تھوڑی کوئی رہتا کوئی دوسرا کمزور دل کا, ارے نہیں بھائی یہ کتنی خطرناک وارننگ دیا, چلو یہ آیت آئی ٹھیک ہے, میں نے تھوڑی کچھ کیا ایسا, چلو غائب کر دو یہ آیت کو, رکھ دو پوشیدہ, اس میں تو اپنی پھوتری ہو جا رہی. ایسا معاملہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی پیش کر دی. دیکھو اللہ کا کیسا معاملہ تھا, اگر میں ایسا کرتا تو, اگر ہم کریں گے تو. پھر سورہ اعظم نکالیے آپ, 33 نمبر کا سورہ, 33 کی 40 نکالتے جائیے, 33 کی 40, 33, ایک ایک آیت پہ ہم غور کریں گے اس ضمن میں. سورہ اعظم 33 کی 40, یہ دیکھیے نکال لیا ہوں میں نے فوراً نکل کے, اس میں اسلام 360, 33 کی 40. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحیم ہے. نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ کسی ایک کے تمہارے مردوں میں سے, اور لیکن رسول ہے اللہ کے اور خاتم النبی ہے, اور ہے اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا. پھر اللہ یہاں کا فرما رہا ہے صاف انداز میں کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ کسی ایک کے تمہارے مردوں میں سے, کہ مردوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں. مطلب یہ آیت وہ جو ہم کو حدیث سے بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑکے ہوئے تھے, اس میں دو رائے علماء کی. میں تو اس رائے کا متفق ہوں کہ جب یہ آیت آ گئی تو اللہ نے بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اولاد تو ہی, لیکن لڑکا نہیں ہوا کوئی, مردوں میں سے کوئی کسی کے باپ ہی نہیں تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ پوری امت کے لیے, کہ باپ کیا محبت کرے گا کسی کا, پوری امت کے باپ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج محترمات ہماری مائیں, کیسا رتبہ دیا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ کسی ایک کے, کسی مرد کے باپ نہیں. وہ حدیث میں آتا ہے, لیکن کوئی لڑکا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہوا نہیں ہوا. بعد میں بچپن میں اللہ نے فوت کر دیا. جو آتا معاملہ وہ آیت سے بات ٹکرا جاتی ہے. خیر علماء کی دو رائے ہے, اس سے کوئی عقیدے میں فرق پڑ جاتا ہے, ایسا نہیں. تمہارے مردوں میں سے, اور لیکن رسول ہے,
اور لیکن کیا ہے، رسول ہے. وہ جو بتایا میں نے آپ کو رسول اور نبی کا فرق، رسول ہے اللہ کے اور خاتم النبیین ہے، کہ نبی بھی ہے مطلب. اور کون سے نبی ہے کہ نبوت کا سلسلہ بند، اب نبوت کا دروازہ بند، ایسے نبی ہے. جو نبی ہوتا بیک وقت رسول بھی ہوتا وہ. اور رسول ضروری نہیں کہ نبی ہو. جیسا موسیٰ السلام کے ساتھ میں جو ہارون السلام تھے، تو موسیٰ السلام نبی تھے. جب وہ 40 دن کے لیے گئے وہاں پر چھوڑ کے، تو قوم نے بچڑے کی پوجا کی. تو موسیٰ السلام آئے نا، اس وقت میں اگر ہارون السلام نبی ہوتے تو ان پر بھی آیت نازل ہو جاتی تھی وہی. لیکن کیونکہ وہ رسول تھے تو رسول پر تھوڑی وہی آتی، نبی پر آتی. تو اسی لیے تو موسیٰ السلام آئے اور ان کو داڑھی یا سر کے بال پکڑ کے مارا ان کو، ہارون السلام کو. تو وہ آتا نا قرآن میں آیا تھا باقاعدہ، ہے میرے ماں کے بیٹے، میری قوم کو اگر میں اور منع کرتا تو ان میں آپس میں پھوٹ ہو جاتی، جو بھی وجہ بتایا انہوں نے. تو یہ چیز ہے کہ موسیٰ السلام جب چھوڑ کے گئے قوم کو اور ہارون السلام کو ذمہ داری دیے، تو بگاڑ کی اتنی خطرناک صورتیں، شرک کی، بچڑے کی پوجا شروع کر دیے تھے سامری کے چکر میں. تو کم سے کم اس وقت تو آ جانا تھا وہی ان پر، ہارون السلام پر. تو وہی نہیں آئی ان پر، کوئی انسٹرکشن نہیں آئی اللہ کی، کیونکہ وہ رسول تھے پہنچانے والے. ایک ہوتا نبی جس پر وہی آتی، اور ایک ہوتا رسول، وہ پہنچانے کا کام ہوتا. اس کے پہلے ہی بتایا میں نے کہ آپ سے جب قرآن پڑھتے تھے اس میں ڈیٹیل بتایا میں نے ویڈیو میں. تو وہ سنتے تھے نا جنات، اور پھر ان کے پاس پہنچاتے تھے جناتوں کے پاس، اپنی قوم کے پاس میں وہی قرآن کی بات. ہم نے جب کلام سنا تو ان کے لیے رسول آیا اس وقت میں بھی، نبی تھوڑی آیا. رسول آیا مطلب رسول یعنی صرف پہنچانے والے، کیونکہ جناتوں میں کوئی نبی نہیں بنایا اللہ نے. جتنے بھی جنات سنیں گے نبی سے پہنچائیں گے ادھر. اب جنات اور ہم ایک ہی کیٹیگری میں ہیں، وہ نہیں دکھتے ہم دکھتے. نبوت کا دروازہ بند. جیسا وہ پہنچاتے تھے پہلے ان کی قوم کو، قوم یعنی پوری انسانیت، جو وہ قوم جناتوں کی قوم، ایسا انسانوں کی قوم پوری انسانیت. تو انسانیت تک کے پہنچانے کی ذمہ داری اب ہم پر عائد ہوتی. کیا؟ قرآن جو آپ سے ہم پر نازل ہوا. تو ہم رسول اصل میں پہنچانے والے، نبی نہیں ہیں ہم پر کوئی آیت نازل نہیں ہوگی. اللہ کی خاتم النبی ہے، اور ہے اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا. اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے کہ کون کہاں پر کیا گڑبڑ کر رہا ہے. نبی رسول کے فرق کو نہیں سمجھاتے، اس میں خلط ملط کون کر رہا ہے. پھر اس کے بعد میں 18 کی 110 لیجیے آپ، سورہ الکہف سورہ 18 الکہف کی 110، اس پر غور کریں گے. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. کہہ دیجئے بے شک میں ایک انسان ہوں تم جیسا. دیکھیے صاف انداز میں ہم کسی کے سامنے بولے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، ارے نہیں وہ تو کیسا بولتے رہے آپ، بھائی آیت ہے. لیکن نبی اور رسول تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخری نبی. یہ رتبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک تو نبی، رسول اور آخری نبی. لیکن قرآن میں سورہ البقرہ میں، سورہ نساء میں اللہ نے بتا دیا ہمارے لیے کیا انسٹرکشن ہے کہ ہم نبیوں میں فرق نہیں سمجھتے. نبی میں فرق ہم کو سمجھنا نہیں ہے. نبی سے نبی کو کمپیئر نہیں کرنا، پکڑ میں آ جائیں گے. سب انبیاء اکرام کو ایک ہی دین ملا. کہہ دیجئے بے شک میں ایک انسان ہوں تم جیسا. آپ سے کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کہہ دیجئے میں ایک انسان ہوں تم جیسا. وہی کی جاتی ہے میری طرف. بے شک اللہ تمہارا الہ ہے، ایک وہی. دیکھیے آپ سے کو کیا کہہ رہا ہے، میں تم جیسا انسان ہوں. آپ سے کہتے بھی تھے کہ میں تم جیسا انسان ہوں، صرف تم میں اور مجھ میں یہ فرق ہے، مجھے بھی بھوک پیاس لگتی ہے، تم میں مجھ میں صرف یہ فرق ہے کہ مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے، تم پر ہو نہیں سکتی. اس وقت پوری انسانیت کو، صحابہ کو یہ انسٹرکشن دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم پر ہو نہیں سکتی. کیوں کہتے تھے ہو نہیں سکتی؟ اب کوئی ہم کو یہ کہے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تو
پہلے دن انبیاء اکرام کو دین ملا، وہی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے تھے یہ انبیاء اکرام نے کہے ہوں گے پہلے کہ بھائی ہم پر وہی نازل ہوتی لیکن تم پر ہو نہیں سکتی. یہ آیت ان کے لیے بھی ہوں گی نا؟ بالکل ہو نہیں سکتی یہ آیت ان کے لیے، کیونکہ اس وقت نبی انبیاء اکرام کا نبی کا دروازہ کھلا تھا. اس لیے یہ آیت ان پر تھوڑی آئی ہوں گی ایسی پہلے کے انبیاء اکرام پر. ان پر تو وہ آیت آئی تھی کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. آگے کا حال بتایا اللہ نے ان کو کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور احمد کے جو میننگ ہوتے وہی محمد کے ہوتے. اسی لیے تو آپ سے کو پہلی جو وہی نازل ہوئی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ جو غار میں، تو آپ سے کو خود کو نہیں معلوم کہ نبوت مل گئی. میں ہمیشہ کہتا یہ واقعہ کہ ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے گھبرا کے، تو انہوں نے کہا آپ تو امین صادق ہو، اللہ آپ کو یوں ضائع تھوڑی کرے گا. اب وہ بھی گھبرا گئی تھی، دلاسا دیا. لیکن جب انہوں نے اپنے عیسائی جو چچا زاد بھائی یا چچا جو بھی تھا تو بات پیش کی، تو ویسے اس کے خیال میں آیا ان کے، ارے یہ نبی ہے نا، ہماری کتابوں میں درج ہے نا، یہ معاملہ ہوگا کہ ان کو تو ہجرت کرنا پڑے گا، لوگ ان کے جان کے دشمن ہو جائیں گے. اگر اس وقت میں رہا میں تو میں ان کی ضرور مدد کروں گا. وہی ایمان لا لیا نا اس نے، کیونکہ کتابوں میں نوٹنگ تھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت اگر کوئی ہم کو یہ کہے کہ یہ پہلے کا دین ہی آپ سے ہم کو ملا، لیکن وہ نوٹیفیکیشن تھوڑی آئے گا. ان کی کتاب میں پہلے کے انبیاء اکرام کی یہ تھا کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب میں یہ قرآن میں کہ نبوت کا دروازہ بند، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. ادھر دروازہ کھلا نبوت کا، آئیں گا، کب آئیں گا کیا آئیں گا وہ نہیں بتایا گیا. یہاں پر نبوت کا دروازہ پیک اپ نہیں آئیں گا، وہ بات کلیئر ہوئی. کہہ دیجئے بے شک میں ایک انسان ہوں تم جیسا، وحی کی جاتی ہے میری طرف، بے شک اللہ تمہارا الہ ہے. کیا کہا کہ اللہ تمہارا الہ ہے، بے شک اللہ تمہارا الہ ہے. ایک وہی تو جو کوئی ہو، اللہ تمہارا ایک ہے، یعنی واحد اللہ ہی تمہارا اللہ الہ ہے. ایک وہی، بے شک اللہ تمہارا الہ ہے، ایک وہی، واحد. فمن تو جو کوئی، کانا ہو وہ، یرجو وہ امید رکھتا، لقاء ملاقات کی، رب بھی اپنے رب سے. تو جو کوئی امید رکھتا، شک میں نہیں پڑتا کہ ایک دن مریں گے، مر کے ہم زندہ ہوں گے، اللہ زندہ کرے گا اور وہاں اللہ سے ملاقات ہوگی ہماری، فیس ٹو فیس ملاقات نہیں، جو بھی اللہ کے سامنے پیشی ہوگی ہماری ملاقات کی اپنے رب سے. تو بس چاہیے کہ عمل کرے. پھر آیا ملاقات کی اپنے رب کی، رب بھی اپنے ملاقات کی اپنے رب سے. فلیعمل بس چاہیے کہ عمل کرے. عمل یعنی عمل کرے، عمل تو کوئی بھی کرتا لیکن عمل کرے کون سے؟ صالحہ، نیک و صالح عمل، نیک عمل. واللہ اور نہ، یشرک وہ شرک ٹھہرائے، بعبادتی اور نہ وہ شرک ٹھہرائے عبادت میں اپنے رب کے کسی ایک کو، کہ وہ کس کی عبادت کرے؟ صرف واحد ایک اللہ کی. عبادت کے معنی صرف یہ نہیں کہ نماز تو ایک جزء عبادت کا، عبادت یعنی ہماری زندگی کا ہر فعل عبادت ہے. تو ہر کام، زندگی کا ہر فعل ہم اللہ کے بتائے گئے قاعدے جو قرآن میں موجود ہے، جو احکامات اس کے مطابق کرے، عمل کرے. کون سے؟ نیک عمل کرے. اور نہ وہ شرک ٹھہرائے عبادت میں اپنے رب کی، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، نہ اللہ کی ذات میں نہ اللہ کی صفات میں. تو ہم کو تو علماء حضرت بتاتے کہ اللہ کی ذات میں شریک مت کرو، اللہ کی جو صفات ہے اس میں بھی شریک مت کرو. جیسے یہاں پر آیا تو یہ دو چیز، لیکن ایک شرک اور ہے، وہ ہے اللہ کی بات میں شریک کرنا. تو قرآن اصل میں اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلمہ ہے. ہمارے جن سے میں نے درس سیکھا یہاں ناگپور میں، مرحوم عبد الکریم پاریک صاحب کے نواسے محترم اسلم بھائی اقبانی، مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا تھا نا شروع میں.
تو وہ اکثر یہ بات بولتے، بالکل ٹھوک بجا کے بولتے کہ ہم کو بتایا جاتا، علماء حضرات بتاتے کہ 2 طرح کے شرک ہے، اللہ کی ذات میں صفات میں نہیں کرنا چاہیے۔ ارے بھائیو، تیسرا بھی شرک ہے۔ کان کھڑے ہو جاتے ہمارے، میرے کام میں تیسرا کون سا شرک ہے اسلم بھائی؟ تو بولے اللہ کی بات میں، اللہ کی بات کہاں موجود ہے تو ہم کو بولنا پڑتا؟ قرآن میں۔ اور کیسی بات ہے اللہ کی جو بدلی نہیں جاتی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لیا۔ اللہ کی بات جو قرآن ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لیا، اللہ کے کلمات کی۔ لیکن جب ہم قول بولتے تو نبی نے تو اپنے قول میں تبدیل نہیں کیا، لیکن ہم قول جو بولتے ہیں نا اس میں تبدیل کر دیتے۔ ایسی حدیثیں جو قرآن سے ٹکرانے والی وہ مکس اپ کرتے، ایسی کتاب جو قرآن کی آیتوں سے ٹکراتی بڑے مولانا کی وہ اس کا ریفرنس دے دے کہ اس میں تحریف کر دیتے۔ تو وہ اللہ کی بات میں شریک کرنا، وہ بھی ایک شرک ہے۔ تصویر ہی بدل جاتی ہے اگر اللہ کی بات میں اگر ہم نے وہ کیے نا، شرک کیے نا، شریک کرے نا، تو وہ آیت کی تصویر ہی بدل جاتی، رخ بدل جاتا بالکل۔ ایک آیت جو لی جاتی ہے اللہ کی عبادت کی طرف، اب وہی لی جاتی شیطان کی طرف لے کے چلی جاتی۔ اس چیز کا بھی ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے، اب کافی اور میں لینا چاہتا تھا لیکن کافی وقت ہو گیا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 2:61 دیکھ لینا آپ نے۔ سورہ البقرہ 2:61، وہ کفر کرتے 7 آیت کے اللہ کی اور قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر حق کے۔ اس میں بھی ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 61 پہ کہ وہ اللہ کی آیت سے کفر کرتے تھے، یعنی انکار کہ ایک آیت ہے اس کے اگینسٹ میں دوسری باتیں لاتے تھے، تو کفر ہو گیا، انکار ہو گیا، اللہ کی آیت سے کفر کرتے تھے۔ اور پھر نبی ان کی مانتے نہیں تھے کہ نہیں ایسا کیسا، ہم کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ نبیوں کو قتل تک کے کر دیے انہوں نے، انبیاء کرام کے قتل بھی ہوئے نا۔ پھر آپ دیکھیں گے 2:87، تو اس کا بھی آپ کو ترجمہ ملے گا۔ 2:87 کا، آیا تمہارے پاس کوئی رسول ساتھ اس کے جو نہیں چاہتے تھے تمہارے نفس، تکبر کیا تم نے تو ایک گروہ کو جھٹلایا تم نے اور ایک کو قتل کر دیا۔ تو یہاں پر آتا کہ ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ کو قتل کر دیا۔ فریقاً آیا دونوں جگہ، پہلی جگہ آیا فریقاً آیا تو وہ مانا جائے گا گروہ کو جھٹلایا، لیکن قتل آیا تو رسول کے لیے قتل آیا۔ گروہ کو جھٹلایا اور ایک فریق، چاہے ایک فریق ہو، فریقاً آئے چاہے فریق آئے، ایک بھی لے سکتے ہیں، ایک سے زیادہ بھی۔ تو ہم کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ بس نبی قتل ہوئے، رسول تھوڑی قتل ہوئے۔ اس لیے میں نے یہ آیت لیا کہ رسول قتل نہیں ہوتے۔ پھر یہاں تک کہ ہم کو گلو کی شکلیں بتاتی کہ رسول کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، وہ نیچرل ڈیتھ ہوتی اس کی، جو بھی رسول ہے، کیونکہ رسول کی پوسٹ ایسا بتایا جاتی ہے ہم کو کہ نبی سے بھی زیادہ ایکسٹرا آرڈنری ہے پوسٹ، یعنی الٹا بتایا جاتا ہم کو کہ رسول کا کہاں ہے قتل، رسول کے لیے بھی یہاں پر قتل آیا۔ ہم یہاں ہم بتائیں گے آیت کو تو کریں گے اس کی تحریف کہ نہیں وہ گروہ کے لیے آیا قتل، یعنی ایک گروہ نے جھٹلایا دوسرے گروہ کو قتل کر دیا، ایسا ہوگا کیا؟ ایک گروہ کو جھٹلایا اور اس کا جو بانی تھا گروہ کا، اس گروہ نے جس پر ایمان رکھا تھا تو کون تھا اس وقت میں؟ رسول، نبی، جو رسول بھی ہوتا تو وہ رسول کو، اس نبی کو بھی قتل کر دی انہوں نے، بات کلیئر ہو جاتی۔ لیکن ہم کو بتایا تھا رسول قتل نہیں ہوتے، بلکہ یہاں تک کہ حدیث میں آپ کو ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ان کے خود کے ہاتھ میں تھی، وہ چاہتے تو قیامت تک کے زندہ رہ سکتے تھے، حدیثوں میں ملیں گا جو قرآن کی آیت سے ٹکراتی۔ ایسا کیسا ہوں گا بھائی؟ نہیں، آپ سے سب کو اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، تو پھر وہ حدیثوں کا کیا ہوں گا جو حدیث باقاعدہ ایسا معاملہ دکھتا، ہر قرآن میں جاتا ہر زیر کو موت کا مزہ چکھ رہا ہے، تو خیر وہ قتل نہیں کیے جائیں گے۔ تو ایسا معاملہ رہا اگر قتل دے تو ایسا ہوگا فطری دین سے ہٹ جائیں گی بات کہ ایک رسول قتل نہیں ہوگا۔ جب معلوم رہا اس کو کہ میرے ہاتھ میں میری جان، تو پھر تو وہ جنگ میں جائے گا اور جنگجو پیمانے پر لڑے گا کہ اب میں تو مرنا ہی نہیں ہے، مجھے تو کوئی قتل نہیں کرنا ہے، تو کدھر بھی گھس جاؤ کچھ بھی کرو۔ تو پھر وہ حدیثوں کا کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ جو ہجرت کیے، تو جو حدیث میں آتا ہے کہ ان کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلائے، پھر ان کے پروٹیکشن میں رکھتے تھے صحابہ، جنگ کے میدان میں جب جاتے تھے تو ان کو گھیرے میں لے لیتے تھے۔ کس لیے گھیرے میں رکھتے تھے؟ تھا نا ان کے جان کا خطرہ۔
وہ تو ایسا نہیں گا کہ رسول کو اگر نبی رسول کی یا رسول کو وہ قتل نہیں کرتا کوئی، تو اکیلا رسول ہی کہیں بھی گھسے گا، کدھر بھی گھس جاؤ، کیونکہ اپن تو مرتے ہی نہیں، مرنے کا معاملہ ہے ہی نہیں، جب دل میں آئے گا جب مریں گے۔ تو ایسا کیا ہے کہ یہ فطری دین ہے، اصل میں فطرت سے ہٹ کے نہیں، تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ ایسے ایسے واقعات ملیں گے آپ کو حدیثوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، تو ایک صحابی کو پتہ چلا کہ یہ دانت ہوا ہوگا، ٹوٹا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہید ہوا ہوگا، تو وہ ایک دانت انہوں نے توڑ دیے، پھر پتہ چلا یہ نہیں، اس کے بازو کا دانت، ایسا کر کے اپنے آدھے سے زیادہ پورے دانت گرا دیے وہ صحابی نے، محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایسا ہوتا کیا بھائی؟ کچھ بھی ایسی حدیثیں لا لینا کہ ایسی بیوقوفی کریں کوئی صحابی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان ایک مبارک شہید ہوا تو باقی پورے اپنے خود کے دانت، ایسا اللہ نے بتایا کہ کہیں پر؟ یہ تو ایسا ہو گیا جیسے جو کہانیاں آتی کہ کہانیاں ہیں، یا جو ایسی کہانیاں جو جس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، کہ وہ اندھے ہو گئے، اس میں غیر مسلموں کے پاس میں ہے نا کہانی ہے کہ خاوند اندھا ہو گیا، تو پھر وہ اندھا تھا تو بیوی نے کیا کی کہ زندگی بھر اپنے آپ کو پٹی باندھ دی کہ میں بھی اندھی بن کے رہتی۔ تو ایسی بیوقوفی سکھاتا کہ اللہ؟ ارے عقل مندی کی تو بات یہ ہے کہ خاوند اندھا ہے تو ہم اس کی آنکھ بن جائے، بیوی ہر طرح سے اس کی مدد کرے کہ میں تمہاری آنکھ بن گئی کر کے۔ تو کئی چیزیں ایسی آپ کو ملیں گی کہ جو قرآن کی آیت سے ٹکرائیں گی، حدیثیں بھی ملیں گی۔ تو اس کو اب جب ہم قرآن پڑھیں گے اور عقل سے کام لیں گے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے بتایا کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اہل عقل نصیحت حاصل کرے، تو عقل کو کلک کیا اللہ نے، لیکن عقل کے گھوڑے ایک دم ضرورت سے زیادہ نہیں دوڑانا چاہیے، کیونکہ ہماری عقل محدود ہے، ہر کسی کی عقل محدود ہے، لمیٹیڈ ہے، اور اللہ کی ساری صفات لامحدود ہے۔ تو اس لمیٹیشن کے ساتھ میں سوچے کسی بات کو تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے کے بعد میں اس کو سمجھنے کے بعد میں اس پہ عمل کرنے اور موت تک اس پہ جمع رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔